حضرات گرامی، یزید کون تھا؟ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یزید، اتنا بڑا ذلیل انسان، اگر میں یہ کہہ لوں تو بیجا نہیں بلکہ بجا ہوگا کہ اسلام کی مقدس پیشانی پر ایک بدنما داغ انسان کا نام یزید، دین کی سیاہ چادر پر ایک کالا دھبا، مذہب کے نورانی ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکا، جس نے خلافت اسلامیہ کے بجائے شخصی حکومت کی بنیاد ڈالی، جس نے امانت الہیہ میں خیانت کی، جس نے اپنے باپ کی وصیت کو بھلا کر خلفائے راشدین کے ہر نقش حق پرستی کو مٹا دیا۔ جب یزید بکواس کرنے لگا، ظلم، تشدد، بربریت اور سفاکی کا ننگا ناچ ناچنے لگا، تو فاتح خیبر کا لال برداشت نہ کر سکا، مکہ چھوڑ کر کربلا کے لیے روانہ ہو گئے اور یزیدیت کے تابوت پر آخری کیل ٹھوک کر زمانے کو بتا دیا کہ زمانے والوں سنو، کبھی ظلم سے صبر آرا نہیں ہے اور کبھی صبر سے ظلم جیتا نہیں ہے۔ جب آئے تمہارے مقابل یزیدی، مثالیں شہ کربلا دیتے رہنا، مثالیں شہ کربلا دیتے رہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرات، جس ذات نے کربلا کے میدان میں یزید کو بے نقاب کیا تھا، اس ذات کو امام حسین کہا جاتا ہے، مگر جس ذات نے بھارت کی سرزمین پر ان پلیدوں کو بے نقاب کیا ہے، اسے امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ نہ حسین کا دامن چھوڑا جائے گا، نہ امام احمد رضا خان کا دامن چھوڑا جائے گا۔ اس لیے میں کبھی کبھی اکثر و بیشتر بول دیا کرتا ہوں کہ جو قرآن کو حفظ کر لے اسے حافظ قرآن کہا جاتا ہے، جو قرآن کو تجوید و روایات کے ساتھ پڑھے اسے قاری قرآن کہا جاتا ہے، جو مسائل کو دلائل سے ثابت کر دے اسے محقق صاحب کہا جاتا ہے، جو مسجدوں کے محراب و منبر پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائے بلند کرے اسے مؤذن صاحب کہا جاتا ہے، جو مدرسوں میں قال اللہ اور قال الرسول کا درس دے اسے عالم ربانی کہا جاتا ہے۔ لیکن کربلا کے میدان میں اپنے خون سے اسلام کے داستان لکھنے والے کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ تو امام حسین کسی بوریا نصیب فقیر کا نام نہیں ہے، نظام مصطفیٰ کے محافظ کا نام ہے، رسول پاک کی ایک عظیم تحریک کا نام ہے، اما جنتی جوانوں کے سردار کا نام ہے حسین۔ میں اپنی خطابت کا جادو جگا کر آپ کو اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا، ہر اس اندھے اعتقاد کی تاریکی سے آپ کو باہر نکالنا چاہتا ہوں جس اندھے اعتقاد کی تاریکی کے دلدل کے دامے فریب میں ہمارا پھنسے ہوئے۔ یہ بتائیے، بنگلہ دیش کی تسلیمہ نسرین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، اور سلمان رشدی کا نام، اور نمرود کا نام؟ نمرود جیسے سڑا امرود، مر گیا تو فاتحہ نہ درود۔ اتنا ممبئی عظما میں بہت بڑا جلسہ انعقاد پذیر ہوا، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھرے مجمع میں کہا، ذرا سمجھ کے سنیے گا، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ کو سمجھو، سمجھ کے سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اے لوگوں، کربلا کی جنگ ایک سیاسی جنگ تھی۔ کس نے کہا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے، کہیے معاذ اللہ۔ اور اس نے یزید کو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، کہیے معاذ اللہ۔ امام حسین کو باغی کہا، اس نے کہا کہ یزید نے امام حسین کو قتل کر دیا، بڑا اچھا کام کیا، کہیے معاذ اللہ۔ یہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بولی بول رہا ہوں اور اس کا معافی ضمیر ادا کر رہا ہوں۔ اور اس نے اپنی تقریر میں زہر افسانی کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اے لوگوں، جتنی اونچی اونچی قبریں ہیں اور پکی قبریں ہیں سب پر بلڈوزر چلا کر زمین کے لیول میں لے آنی چاہیے۔